تھے تاکہ وہ ان کی باتیں نہ سنیں. وہ ان کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے. اتنی زیادہ برائیوں میں وہ لت پت تھے, اتنی زیادہ انہوں نے برائیاں کی تھی. دیکھیے بیٹا, ہمیشہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے دل پہ سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, کالا دھبا جیسا پڑتا ہے. لیکن جب یہ نماز پڑھتا ہے, اس پہ روتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور یہ کالا, یہ سیاہ داغ مٹ جاتا ہے. لیکن جب انسان کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد گناہ کرتا جاتا ہے, اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. یہ نہ سننے کے لائق ہوتا ہے, نہ یہ سچ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے, نہ یہ حق بولنے کے لائق ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں کا حال تھا. حضرت نوح, آپ سوچئے, خود پیغمبر خدا وہاں سے چل کر آ رہے ہیں ان کو صحیح راہ دکھانے کے لیے. یہاں سے کیا لوگ کر رہے ہیں, یہ منہ پھیر رہے ہیں, یہ اپنے کان میں انگلیاں ڈال رہے ہیں. تو حضرت نوح انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. وہ ان کو کہتے تھے ارے آپ کیا یہ ہو, مذاق اڑاتے تھے ان کا. ہاں, حضرت نوح ان کو اپنی طرف سے سمجھاتے تھے, اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے, کہتے تھے کہ ہم پر اللہ کا عذاب. وہ لوگ کیا کہتے تھے, وہ اتنے جاہل تھے, بولتے تھے ارے وہ اپنی دنیا میں مست تھے, اپنے اس گناہ کے ساتھ وہ مست تھے, ہر طرح کی گناہ وہ کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کیوں نہیں پھر گناہ یہ ہم پہ عذاب اللہ کا نازل ہوتا ہے. توبہ توبہ توبہ. اتنا زیادہ وہ اندھے ہو گئے تھے اپنی دولت میں, اپنے امیری میں, اپنے عیش و عشرت میں, اپنی برائیوں میں. وہ اتنے گمراہ ہو گئے تھے, وہ اللہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ توبہ, کہ وہ اللہ کو چیلنج کر رہے تھے, ہم پہ کیوں نہیں پھر یہ جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ کتنے سال ان کی یہ کرتے رہے, رہنمائی کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام, ان کی ایج کیا تھی, ان کی ایج اتنی کم نہیں تھی کہ جتنی ہماری ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی ایج 25 ایئرس کی تھی, سوری 2500 ایئرس کی تھی, 2500 ایئرس. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جیتے ہیں, 50 60, ہے نا؟ 2500 years. ایگزیکٹلی 2500 ایئر, روایت میں آیا ہے 2500 ایئرس ان کی ایج تھی. وہاں تک, اس ایج تک وہ ان کی رہنمائی کرتے رہتے تھے, لیکن ان کی رہنمائی ہو ہی نہیں رہی تھی کیونکہ وہ تیار ہی نہیں تھے اس چیز کے لیے. جب تک ایک انسان خود میں چینج لانے کے لیے تیار نہ ہو, تب تک اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اگر آپ 10 گنا دن میں کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ میں اتنے گنا نہ کروں, خدا میری مدد کرے, پہلے آپ کو خود اپنی مدد کرنی ہے, آپ کو خود کنٹرول کرنا ہے. تب تک آپ کی ٹیچر آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی ہے جب تک آپ کی چاہت نہ ہو کچھ بننے کی, کچھ پڑھنے کی. اسی طریقے سے ایک انسان خود کو چینج نہیں کر سکتا ہے, خود کو برائی سے نہیں روک سکتا ہے تب تک جب تک کہ وہ خود نہیں چاہتا ہو چینج لانا. اسی طرح وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم بدلیں, ان کو نہیں لگتا تھا ہم غلط ہیں, ان کو اللہ یاد ہی نہیں تھا. تو انہیں اپنی دولت اور اپنی اولاد پر بہت گمنڈ تھا. وہ انہی بتوں اور دیوتاؤں کو دین سمجھتے تھے, ان اپنی طاقت اور چالاکی پر وہ پھولے نہیں سماتے تھے. وہ نیک لوگوں کو نادان اور غریبوں کمزوروں کو نہایت ذلیل سمجھتے تھے, یعنی بہت ذلیل کرتے تھے, ان کو بہت کم تر سمجھتے تھے. ان کو اتنے وہ زیادہ یہ تھے, گمنڈ تھا ان کو اپنے اس پہ, ٹھیک ہے, اپنے آپ پہ. رفتہ رفتہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اچھے ساتھیوں کے جانی دشمن ہو گئے. دیکھیے, جو حق پہ ہوتا ہے یہ ضروری ہے کہ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں. تو اسی طریقے سے وہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے جانی دشمن ہو گئے, انہیں مار ڈالنے کی دھمکی دینے لگے. بہت دنوں تک اللہ نے ان ظالموں کو ڈیل دی, مگر جب پانی سر سے اوپر ہو گیا, وہ برائی پر جمے رہے, سنبھلنے اور سدھرنے کی کوئی امید نہ رہی, تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کے لیے بد دعا کرنی پڑی, اور اللہ نے انہیں سخت سزا دینے کا فیصلہ کر دیا. اور اللہ کی سزا کوئی ایسی سزا نہیں ہے کہ بس مطلب وہ آسانی سے انسان اس میں نکل جائے, نہیں, اللہ کا عذاب بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت سخت ہوتا ہے. ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب, اللہ کی سزا کیسی ہوتی ہے. اور اللہ جس کو سزا دینے کا فیصلہ کرے اس کو کون بچائے.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا. اور میم مجھے ایک بات کہنی تھی آپ کو. جی بیٹا بول. میم پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل آخر میں آئے, اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا. اب ہم تک یہ واقعہ کیسے پہنچا؟ یہ ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہے, لیکن قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے. ہم تک جتنا بھی پہنچا وہ قرآن میں درج ہے. یہ آلریڈی پہلے ہو چکا ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا اس میں ان سب باتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. یس میم. تو کشتی بنانے کا حکم آیا. اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے, اور کشتی بھی کیا اتنی چھوٹی نہیں, ایک جگہ سے دوسری, کشتی اتنی بڑی تھی کہ 900 ایئرس لگے حضرت نوح علیہ السلام کو بنانے کے لیے. 900 years, not a joke. لوگ ان کو دیکھ کر ہنستے تھے, ارے کیا کرتے ہو, کشتی بناتے ہو, یہاں تو پانی ہی نہیں ہے, کشتی اتنی بڑی کشتی ڈالو گے کہاں, مذاق اڑاتے تھے. لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھے, وہ کشتی بنانے میں مصروف تھے, کیونکہ اللہ کا حکم تھا کشتی بناؤ. کافروں نے دیکھا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے, لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور برابر اپنے کام میں لگے رہے. کشتی اب تیار ہو گئی. اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو اپنی کشتی میں لاتے ہیں, اور جانوروں کا ہر ایک جوڑا, جتنے بھی جانور بھی موجود ہیں وہ اسی جوڑے سے, ہر ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا, اپنی اس کشتی میں رکھ دیا. ٹھیک ہے. آخرکار وہ عذاب کا دن آ ہی گیا کہ جب زمین سے چشمے ابل پڑے, زمین سے پانی نکلا. اللہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی, کنٹینیوسلی بارش ہونے لگی. یہاں سے نیچے سے پانی آ رہا ہے, اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے, اور دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا, ہر طرف جل تھل ہو گیا, ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا. پانی کے اونچی لہریں اٹھنے لگی, یعنی سیلاب آ گیا, طوفان آ گیا. ٹھیک ہے. لہریں اٹھنے لگی, تمام ساز و سامان, گھر بار, آدمی, جانور سب ڈوبنے لگے. جب کچھ سال پہلے کشمیر میں سیلاب آیا تھا, 2014 میں آیا تھا نا, تو کتنے زیادہ پریشان ہو گئے, لوگوں کو گھر سے نکلنا پڑا. اور اتنا بھی نہیں آیا جتنا تب آیا تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا. تب بہت زیادہ یہ جو ہے سیلاب آیا تھا. سیلاب اتنا آیا تھا کہ مکان بالکل پورے ڈوب گئے. مکان تو چھوڑو, پہاڑ ڈوب گئے, بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے. آپ اپنے ارد گرد جو پہاڑ دیکھ رہے ہو, ذرا سوچو اگر وہاں تک پانی آ جائے کیا بچے گا, کچھ نہیں بچے گا. مت نا, اتنے زیادہ یہ پانی آ گئے. ایون کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے, ان کے بیٹے جو تھے وہ بھی اس دوران کیا تھے, ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام, جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں جو ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے اوپر تیرنے لگی, تو اس دوران ان کو اپنا بیٹا نظر آ گیا, حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ نبی السلام کو ان کے بیٹے کا نام کنان تھا. یہاں ان کا ذکر نہیں ہے لیکن آپ یاد رکھیں گے, ان کا نام کنان تھا. کنان کیا کرتے تھے, وہ بری صحبت میں اپنے والد کا بھی نہیں مانتے تھے, وہ بگڑ گیا تھا. یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنان, یہ بھی ڈوب گیا اس سیلاب میں. دیکھو, پیغمبر کا بیٹا ہونے کے باوجود اس کی ہدایت نہیں ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ وہ بری صحبت میں رہتا تھا, وہ بگڑ گیا تھا, اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا, بلکہ والد کی نافرمانی کر کے کافروں میں شامل ہو گیا تھا. حضرت نوح نے اسے پھر بھی بلایا, کیا بولا, آؤ توبہ کرو اور آ جاؤ کشتی میں, کیونکہ اللہ جو ہے, اللہ کا دروازہ بالکل جب تک ہماری سانس ہے تب تک اللہ کے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو ہی ہماری سانسیں بند, توبے کا دروازہ بند. انسان پھر توبہ نہیں کرتا. پھر تو انسان کتنا ہی چیخے چلائے, میں معافی مانگوں گا, اللہ کی اطاعت کروں گا, والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا, جو ہی سانسیں بند, توبہ کا دروازہ بند. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بولتے ہیں, آ جاؤ توبہ کرو, آ جاؤ اس کشتی میں, ورنہ ڈوب جاؤ گے. بھلا وہ کہاں مانتا,
وہ کسی پہاڑ پر میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں. اس نے بولا میرے نہیں, میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, میں اونچے پہاڑ پہ چڑھ, وہاں کہاں پانی پہنچے گا. دیکھو اللہ کو اتنا پانی نہیں چڑھانا تھا, لیکن اللہ نے اس کو بتایا, سمجھایا, لوگوں کو سمجھایا. دیکھو میں ہر ایک چیز کرنے پر قادر ہوں, بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس نے جس پہاڑ پر وہ چڑھا تھا, اس پہاڑ کا نام کوہ جودی ہے. کوہ جودی پہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان چڑھا تھا. برابر اللہ نے کنعان تک پانی پہنچایا, اس کے اوپر بھی پہنچایا, اور اس کا بیٹا ڈوب گیا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمان تھا. آخر پانی کا ایک ریلا آیا اور وہ بھی غرق ہو گیا, وہ بھی اس پانی میں ڈوب گیا. لگاتار بارش ہوتی رہی اور چشمے ابلتے رہے, ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا, اونچے اونچے پہاڑ تک ڈوب گئے تھے. آخر اللہ کے حکم سے پانی رکا, کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری. اللہ نے کشتی والوں کو تو بچا لیا, لیکن دوسرے تمام لوگ اپنے ساز و سامان سمیت غرق ہو گئے. سب باقی جو تھے, جو نافرمان تھے, کافر لوگ تھے, بس وہی غرق ہو گئے. صرف وہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر, اس کے پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے, جو اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے, وہی بچ گئے. آپ مجھے ایک بات بولو, کشتی زیادہ مضبوط ہے یا پہاڑ زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ کو ان لوگوں کو اور ہم کو دکھانا تھا کہ جو مجھ پر یقین کر کے اس کشتی نجات میں بیٹھے گا وہ نجات پائے گا, اور جس کو ناممکن لگے گا, ارے اللہ کہاں تک کہاں پانی پہنچے گا, اس ناممکن کو میں ممکن کر سکتا ہوں. جس طرح میں نے حضرت نوح علیہ السلام کنعان جس کا نام تھا اس کو ڈبا دیا. ٹھیک ہے, جو لوگ کشتی میں سوار تھے صرف وہ بچ گئے, باقی سب اس پانی میں غرق ہو گئے. نبی کو جھٹلانے, اس کی جان کے در پہ ہونے اور اس کے باتوں کا مذاق اڑانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے پاس تو دیکھیے بیٹا, اب اگر ہم اپنی بات کریں گے, ابھی ہم کس طریقے سے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے, اپنے حدیث کے ذریعے, اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہر ایک چیز بتائی ہے کہ اے انسان آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو اپنے والدین کی فرمان برداری کرنی ہے, آپ کو اپنے استاد کی عزت کرنی ہے, اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے, آپ کو آداب طعام دیا گیا ہے, آپ کو 5 وقت کی نماز آپ پہ واجب قرار دی گئی ہے. لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ بھی تو نبی کا جھٹلاتے ہیں, آپ بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس سبق میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو سبق آپ کے اس بک میں ہے, یہ کیا ہے, یہ آپ کے لیے ایک درس ہے, ایک عبرت ہے, تاکہ آپ سمجھو. ٹھیک ہے, آپ کی بک میں یہ اسی لیے دیا گیا ہے. اس سبق سے آپ کو جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گی. کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی اچھے اور بڑے باپ کا بیٹا ہو, برے کام کرنے پر اللہ کی پکڑ اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. دیکھو کنعان اگر یہ سوچتا کہ میرا باپ تو پیغمبر ہے, مجھے کیا ہوگا, نہیں, اللہ کے سامنے ایسا کوئی رتبہ نہیں ہے کہ میں فلانی کا بیٹا ہوں, میں فلانی کی بیٹی ہوں. اپنے اعمال پر اپنا اعمال ہونا چاہیے. جب حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی اور اللہ کے چہیتے بندے کا بیٹا نہیں بچ سکا تو دوسرے کسی شمار میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے لیے اس کا بدلہ دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے, کس کا باپ ہے. یہی سچا انصاف ہے. ہم مانتے ہیں اللہ انصاف کرتا ہے, ہم اللہ کو عادل سمجھتے ہیں. تو عدل یہی کہتی ہے, عدالت یہی کہتی ہے کہ ہر ایک کو اپنے اعمال کے ذریعے سے تولا جائے گا, نہ کہ یہ کہ میں فلانی کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کی بہن ہوں, اس کی, ٹھیک ہے میرا والد بہت اچھا ہے. نہیں, آپ کا والد اچھا ہے, اس کے اپنے اعمال ہے, آپ اچھا بنو. ٹھیک ہے. ہاں, اب یہ ہے کہ سفارش یہ جو ہے, کچھ لوگ جو ہے اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں, وہ کل سفارش کر سکتے ہیں ہماری, ٹھیک ہے, جیسے شہید ہوتے ہیں, مگر سکات وہ تب کرے گا جب ہم نے کچھ اچھے اعمال کیے ہوں گے.
ٹھیک ہے. اگر میں نے آپ کو میتھمیٹکس میں آپ کو فار ایگزامپل آپ کو مارکس آئے 10 آؤٹ آف 32 یعنی ایک ہی مارکس آپ کا پینڈنگ ہے, تو ٹیچر آپ کو 33 دے کر پاس کر سکتی ہے. جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا, آپ کو 0 آئے گا, تو میں کیا آپ کو دوں گی اور پاس کروں گی, ہے نا. اچھے باپ کے بیٹے کو بھی برے ساتھی بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں. دوسری بات جو آپ کو اس سبق سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے باپ کا بیٹا بھی جب برے لوگوں کے ساتھ رہے گا, بری صحبت میں رہے گا, وہ بھی بگڑ جائے گا. انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انہی کی صحبت اس میں آ جاتی ہے. اگر انسان اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو obviously وہ اچھا بنے گا, اس میں وہ خصلتیں وہ عادتیں خود بخود آئے گی. ٹھیک ہے, ہمیشہ اچھے میم مجھے بچوں آپ کے کو ایک ساتھ رہے. بات کہنی تھی. ہاں ظہور بولو. میم جو ہے نا یزید علیہ السلام وہ کن کے بیٹے تھے؟ پہلے تو آپ یزید کو علیہ السلام نہیں کہو. اوکے میم. وہ میں اس کلاس میں آپ کو نہیں بتا سکتی. یزید جو تھے وہ کیا تھے کیا نہیں تھے آپ وہ سرچ بھی کر سکتے ہو, مجھے یہاں پر وہ نہیں پڑھنا ہے. لیکن علیہ السلام بھی مت بولو بیٹا اس کو. اوکے میم. کیا بولا؟ میم اچھا, مجھے ہم مولوی کبھی صاحب نے برے کہا. بچوں کے ساتھ رہ کر اپنا دین اور اپنے دین نہیں بگاڑیں گے. ہمیشہ اچھے لڑکوں کو اپنا ساتھی بنائیں گے. ہمیشہ اچھی صحبت میں رہنا چاہیے, برے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ میں نے ابھی بولا اچھے لوگوں کے ساتھ ہم کو اچھا ملے گا, برے لوگوں کے ساتھ برا. آپ نے نہیں اکثر یہ کہاوت سنی ہے, ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے؟ بالکل اسی یس طریقے میم. سے اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی فرینڈ جو ہے جو برے عادات رکھتا ہے اس سے دور ہو جاؤ. دیکھو امر بالمعروف کرنے کے 3 طریقے 4 طبقے یہ ہے سٹیپس ہے. پہلا تو آپ اس کو سمجھاؤ, پہلا ہی نہیں اس کو چھوڑنا ہے, پہلا آپ کو اس کو سمجھانا ہے یہ مت کرو یہ بری عادت ہے. ٹھیک ہے, نہیں مانے گا پھر سے اپنے دوست کے ذریعے سے اس کو سمجھاؤ, تلا امسوانی کاما کر. ٹھیک ہے, اپنے دوست کے ذریعے سے اس کو سمجھاؤ. تیسرا, نہیں مانتا ہے آپ ترک کر دو, مت بیٹھو اس کے پاس, مت جاؤ ہی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, ورنہ وہ آپ کو بھی خراب کرے گا. چوتھا ہوتا ہے اس کو مارنا, لیکن وہ ہر ایک نہیں مار سکتا, اپنے دوست کو نہیں مار سکتے. ہاں والدین کا یہ حق ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے اور ایک بات جو ہمیں اس سبق سے ملتی ہے وہ یہ ہے برے یا بھلے کاموں کا پورا بدلہ تو آخرت میں ہی ملے گا, لیکن بعض برے کاموں کی کچھ سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے, خاص کر ظلم, گھمنڈ, نیکیوں نبیوں کو جھٹلانے کی سزا. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ ایک تو آخرت میں بھی عذاب ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا عذاب اللہ تعالیٰ دیتا ہی دیتا ہے. میم جس طریقے یہ سے حضرت کہتے ہیں نا نوح علیہ کہ جو السلام, برے کام کرتا ہے اس کو دونوں دنیاؤں میں برا ہی پھر ملتا ہے. نہیں ہر ایک برے کام کے لیے دنیا میں نہیں سزا ملتی ہے. ہاں کچھ برے کام ہوتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, کچھ برے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں سزا دیتا ہے. جس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم کو سزا دی, انہوں نے سیدھے نبی کو جھٹلایا, ظلم کیا, گھمنڈ کرتے تھے. تو کچھ ایسے ظلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آخرت پہ خالی آخرت پہ نہیں چھوڑتا ہے بلکہ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس جہاں پر بھی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں بھی کیا کیا ہے, عذاب میں مبتلا کیا ہے, اور آخرت میں کرے گا ہی, ہے نا. اس کو تھا نا اپنے اوپر, وہ بھی جتلاتا تھا نا. تو ہمیں چاہیے جتنا بھی ہو سکے خود کو برائی سے دور رکھنا چاہیے, ظلم سے, گھمنڈ سے. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی, جس طرح ایک دیمک اور ہمیں چگلی نہیں کرنی چاہیے. ہاں بیٹا میری کیا بیٹا جگر میم اور ہمیں چگلی بھی نہیں کرنی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی چگلی وہ تو آپ کو پتا ہی ہے, اب ماشاء اللہ خود جانتے ہو. جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں وہ سچے دین پر جمے رہتے ہیں, برائی مٹانے اور بلایاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ کی راہ میں دکھ جھیلتے اور صبر کرتے ہیں. اللہ ان سے خوش ہوتا ہے, انہیں دنیا میں عذاب سے بچا لیتا ہے, اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہیں.
آپ کو پتا ہے آخرت میں کیسی کیسی نعمتیں ملیں گی. ہم جنت میں ایسے میوے ہوں گے ان اچھے لوگوں کے لیے جو جنت میں جائیں گے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہم بھی جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عطا کرے گا. ٹھیک ہے. جنت میں ہر طرح کے آئے ہوں گی, آرام کی چیزیں ہوں گی, نعمتیں ہوں گی. اللہ کی بے شمار نعمتوں سے اللہ اس جنتی کو نوازے گا. اتنے ایسے پھل ہوں گے جو پیڑوں پر لگے ہوں گے اور اتنے قریب ہوں گے زمین کے کہ انسان اس کو ایسے لگا ہوا بھی کھا سکتا ہے. اور جنت کے میوے ایسے میوے نہیں ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں پر سیب کھاتے ہو یا آپ انگور کھاتے ہو. جنت کے میووں کی تو بات ہی الگ ہوگی نا. اور وہاں کیا پانی ہوگا جو شہد سے بھی میٹھا ہوگا. ہاں وہاں کا پانی شہد سے بھی میٹھا ہوگا. یس میم. ٹھیک ہے. یس میم. اور اس کے کویشچن آنسرز اور اس سے پہلے جو کویشچن آنسرز جو لیسن ہے اس کے کویشچن آنسرز میں آپ کو آج یا کل سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. اور میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں بیٹا, میں ہر ایک لیسن آپ کو نہیں پڑھاؤں گی, نہ میں اکارڈنگ ٹو سلیبس چل رہی ہوں. میں آپ کو وہ لیسن پڑھا رہی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے سے لے پائیں گے, ابھی سمجھ سکیں گے ابھی, اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے میں ایک ہی نشست میں مکمل کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اوکے میم.